اسرائیل کی فوج مشرق وسطیٰ میں سب سے بہترین فوج تصور کی جاتی تھی، مگر گزشتہ 10 ہفتے کی جنگ ہمارے سامنے یکسر مختلف صورتحال پیش کر رہی ہے۔ اسرائیل اپنی ایئر فورس اور آرٹلری کی بدولت تباہی تو ضرور مچا رہا ہے، مگر اسرائیلی زمینی فوج مسلسل پسپائی کا شکار ہونے کے ساتھ جانی نقصان بھی اٹھا رہی ہے۔ اسرائیلی زمینی فوج کی قابلیت کا بھانڈا مکمل طور پر پھوٹ چکا ہے۔ غزہ میں جنگ کے حقائق کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل کی ریزرو فورس جنگ میں حصہ لے رہی ہے، جس نے صرف بنیادی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے۔ بہتر انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ماہ کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور ملٹری ان کا بنیادی کام نہیں ہے۔ اسرائیل کے فراہم کردہ ریکارڈ کو دیکھا جائے تو ہلاک ہونے والے زیادہ تر اسرائیلیوں کی عمر 23 سال سے کم ہے۔ سب کو اسٹاف سارجنٹ یا ماسٹر سارجنٹ کا رینک دیا گیا ہے۔ اسرائیلی آرمی کو امریکی آرمی کی طرز پر تیار کیا گیا ہے۔ امریکی آرمی کے ریکارڈ کے مطابق اسٹاف سارجنٹس کی عمر 26 سے 28 سال ہوتی ہے اور وہ پیشہ ور فوجی ہوتے ہیں اور ان کو اپنے کام پر مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اسرائیلی آرمی کے اندر 19 سال کے اسٹاف سارجنٹ بھی موجود ہیں۔ 19 سال کے اسٹاف سارجنٹ کے پاس نہ ہی جنگ کے میدان میں اترنے کی اہلیت ہوتی ہے اور نہ ہی تجربہ، اور ان عہدیداروں کی بھرتی ہنگامی بنیادوں پر کی گئی تھی۔ نوجوان اسرائیلیوں کو فوج میں ملازمت کے ساتھ عہدے تو دے دیے گئے، مگر ان کے پاس تجربہ بالکل نہیں ہے۔ ان کے اندر لیڈرشپ صلاحیتوں کا بھی فقدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی افواج کی کارکردگی انتہائی تشویشناک ہے اور پوری دنیا کے سامنے کمزور فوج کا پول کھل رہا ہے۔ غزہ میں مقابلے کی اصل صورتحال ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے صرف غزہ کی آبادی کو نکالنے میں اہم کردار نظر آ رہا ہے، جبکہ اسرائیلی ایئر فورس بمباری کر کے تباہی مچا رہی ہے۔ اسرائیلی افواج کے خوف اور کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 1 ہفتہ قبل 3 اسرائیلی حماس کی حراست سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور وہ اپنی ہی فوج کو اپنی حقیقت بتانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اسرائیلی افواج نے حماس کے خوف میں انہی کو مار ڈالا۔ 3 اسرائیلیوں کی ہلاکت واضح کرتی ہے کہ اسرائیلی فوج کی کارکردگی انتہائی بری ہے، ٹریننگ کی کمی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کوئی لیڈ بھی نہیں کر رہا۔ اسرائیلی افواج حماس کے شدید دباؤ میں غلط فیصلے کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے اندر حماس کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں تک غزہ کے اندر تباہی کی بات کی جائے تو اسرائیلی ایئر فورس اور آرٹلری نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس اور آرٹلری کا مقصد زیادہ سے زیادہ غزہ کے شہریوں کی شہادتیں ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ شہادتوں میں اضافہ ہو۔ اسرائیلی ملٹری ایک بہت انڈسپلنڈ فورس ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے مشرق میں لیبنان کے بارڈر پر بھی صورتحال خاصی گھمبیر ہو چکی ہے۔ حزب اللہ کے فائٹرز نے اسرائیلی افواج کو مصروف رکھا ہوا ہے اور روزانہ کے بنیاد پر دونوں گروپس کے درمیان فائر ایکسچینج ہو رہے ہیں، جس کے بدولت شمال میں رہنے والی مکمل آبادی کو اسرائیل کے دوسرے حصوں میں منتقل کرنا پڑتا ہے۔ غزہ کی بات کی جائے تو شمال میں اس وقت حماس اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے درمیان جنگ جاری ہے اور اسرائیل کی افواج 2 فرنٹ وار کی اہلیت نہیں رکھتی۔ نہ اسرائیل کے پاس 2 فرنٹ وار کے لیے افرادی قوت ہے اور نہ ہی اسرائیل کی افواج کے پاس 2 جنگی ایک وقت میں لڑنے کے لیے لاجسٹک سپورٹ دستیاب ہے۔ اسرائیل کسی صورت ایک وقت میں 2 جنگیں نہیں چاہتا۔ میڈیٹرینین سی میں امریکی بحری جہاز اور ایئر کرافٹ کیریئرز کی موجودگی کا واحد مقصد حزب اللہ اور دیگر ممالک کو جنگ میں شامل ہونے سے روکنا ہے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے پاس حماس کی نسبت بہتر اسلحہ ضرور موجود ہے، لیکن اسرائیلی افواج کو حماس کی نسبت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل جنگ و قتل و غارت کر کے باہر نکل آئے۔ اسرائیل جنگ سے کسی طور پر بھی نہیں نکل پا رہا۔ اسرائیلی افواج جس انداز میں جنگ کو غزہ میں بڑھا رہی ہیں، ویسے ہی اسرائیل کے مالی نقصان کے ساتھ جانی نقصان میں بھی پہلے سے زیادہ تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔